بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کا عنوان ہے مر کر بھی محبت جیت ہوتی ہے۔ شہزاد ایک گاؤں کا غریب لڑکا تھا۔ عمر کچھ 18 سال تھی۔ بے انتہا شریف اور سادہ مزاج۔ اس کے والد مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ کاشف کی خواہش تھی کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تعلیم کا خرچ برداشت کر سکیں۔ پھر بھی انہوں نے کسی سے قرض لے کر شہزاد کو شہر روانہ کر دیا۔ آج شہزاد کا ایک انجان شہر میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج روانہ ہو گیا۔ کالج واقعی بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ اپنی کلاس میں داخل ہوا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ آج پہلا دن تھا، اس لیے سر نے اپنا اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا۔ سب سے آخر میں شہزاد نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کی پرسنٹیج پوری کلاس میں سب سے زیادہ تھی اور دوسرے نمبر پر ایک لڑکی تھی جس کا نام مہرو تھا۔ 6 مہینے بعد سیمسٹر ایگزام شروع ہو گئے۔ چونکہ شہزاد ایک ہونہار طالب علم تھا، اس لیے اس نے اس بار بھی سیمسٹر ایگزام میں ٹاپ کیا اور مہرو اس بار بھی دوسرے نمبر پر تھی۔ مہرو بھی بہت شریف، سنجیدہ اور ہونہار لڑکی تھی۔ اس کے والد شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ چونکہ شہزاد اور مہرو کا مزاج ایک جیسا تھا، اس لیے شہزاد اسے پسند کرنے لگا تھا۔ لیکن اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مہرو سے کچھ کہہ پاتا، اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ صالحہ ایک امیر بزنس مین کی لڑکی تھی۔ صالحہ کے والد کا نام محمد نذیر تھا، جو شہر کے بہت بڑے آدمی تھے۔ وقت گزرتا رہا اور فائنل ایگزامز سر پہ آ گئے۔ لیکن فائنل ایگزامز میں ایک سبجیکٹ ایسا تھا جس میں شہزاد کمزور تھا اور مہرو کو اس سبجیکٹ میں عبور حاصل تھا۔ چونکہ شہزاد فیل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہت ہمت کر کے مہرو سے کہا، مہرو، مجھے آپ کے نوٹس چاہئیں، میں بعد میں آپ کے نوٹس واپس کر دوں گا۔ مہرو نے نوٹس دے دیے۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب فائنل ایگزامز کا رزلٹ آیا، لیکن اس بار شہزاد دوسرے نمبر پر تھا اور مہرو نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ شہزاد بڑی ہمت کے ساتھ مہرو کے پاس پہنچا اور کہا، مبارک ہو، آپ نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے۔ مہرو نے صرف اتنا کہا، شکریہ، اور چلی گئی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ مہرو اس دن کے بعد کبھی نظر نہیں آئی اور مہرو کے نوٹس شہزاد کے پاس امانت رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ نوٹس کبھی نہ کبھی واپس کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور شہزاد کی معصوم محبت پروان چڑھتی رہی۔ شہزاد کے دماغ میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہے۔ وہ سوچتا رہا کہ کاش وہ بھی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا اور مہرو کے گھر شادی کے لیے رشتہ لے جاتا۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ بھی ایک بڑا آدمی بنے گا۔ شہزاد کو ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور مسلسل محنت کی بدولت وہ 3 سال کے عرصے میں ہی اس کمپنی کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ شہزاد ایک بڑا آدمی بن چکا تھا۔ اس کا کچا مکان ایک عالیشان عمارت میں تبدیل ہو گیا اور اس کے والدین نے اس سے کہا، بیٹا، شادی کب کر رہے ہو؟ شہزاد نے انہیں بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے والدین بھی راضی ہو گئے، لیکن شہزاد کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ کہیں مہرو کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ پھر وہ خود ہی اپنے دل کو تسلی دینے لگا اور سوچنے لگا کہ مہرو تو بہت ہونہار لڑکی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مزید تعلیم حاصل کر رہی ہو اور شاید اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو۔ اس نے سوچا کہ رشتہ لے جانے سے قبل تحقیق کی جائے کہ کہیں مہرو کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ وہ مہرو کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا پورا سفر بہت بے چینی سے کٹا۔ مہرو کے گھر کے قریب پہنچا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بے شمار خیالات اس کو پریشان کرنے لگے۔ اس نے پوری ہمت جٹائی اور باہر کے گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟
شہزاد نے کہا کہ مجھے محمد نذیر سر سے ملنا ہے۔ چوکیدار اسے اندر لے گیا۔ بہت خوبصورت گھر تھا۔ چوکیدار نے کہا آپ اس کمرے میں انتظار کیجیے، سر تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد محمد نذیر صاحب آ گئے اور مسکرا کر مصافحہ کیا اور پوچھا کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ شہزاد نے جواباً کہا سر میرا نام شہزاد ہے، میں اور آپ کی بیٹی مہرو ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ مہرو کی نوٹس میرے پاس امانت رہ گئی تھی، آج لوٹانے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی نذیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا بیٹا تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، مہرو کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی شہزاد کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن خود کو سنبھالنا اور کہا سر یہ کیسے ہوا؟ نذیر صاحب نے کہا بیٹا مہرو کو بلڈ کینسر تھا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اسے بچا نہیں پائے۔ مہرو نے ایک خط ہاسپٹل سے لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی شہزاد آئے تو اسے دے دینا، وہ خط تمہارے لیے ہے اور ہم نے اسے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ شہزاد کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نذیر صاحب نے وہ خط لا کر شہزاد کو دیا۔ شہزاد نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور پوچھا سر مہرو کی قبر کہاں ہے؟ جی ناظرین، تو نیکسٹ ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔